السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، ہمارے ملک میں یا پھر خاص طور پہ ہمارے علاقوں میں یہ جو علماء کرام سے کاٹنے کا اندر کام چل رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا چلا آ رہا ہے اور آگے کیا ہوگا، اگر آپ اس پر غور کرو تو آپ یہ دیکھو گے، اور میں بھی اگر اپنی پچھلے کچھ سالوں کی بات کروں، جو میرا آبزرویشن رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے بات کروں تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ چونکہ علماء کرام سے کاٹتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ، کئی لوگ ہیں ایسے، ان کو آپ کو پہچاننا ہوگا، تو چونکہ علماء کرام سے کاٹ دے رہے ہیں تو جو دین اسلام جو ہم تک آنا چاہیے تھا، پورا دین اسلام، وہ پورا دین اسلام عوام تک، کامن مسلمان تک نہیں آ پا رہا ہے۔ اس سے ایک چیز تو یہ ہو رہی ہے کہ جو ہماری سوچ ہے نا، وہ بہت چھوٹی ہوتے چلے جا رہی ہے۔ ہم نے چند شعبوں کو پورا دین اسلام سمجھ لیا ہے، اور اگر کوئی پرسنل لائف میں دین میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو کیونکہ اس کو روکا جا رہا ہے تو وہ اس چیز کو گہرائی سے سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اب کچھ سال سے آپ لے لیں تو کیا ہو رہا ہے کہ کئی ایسے افراد سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں، پہلے تو ہمارے علاقوں میں ہوتے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر آنے کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ کئی افراد ایسے آ گئے ہیں جو ایک تو آپ کو سامنے سے مسلم اچھے خاصے نظر آتے ہیں اور آپ کو موٹا علم دیتے ہیں دین کا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے شوشے چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بھٹکنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اب ایک انسان ہے جو پہلے ایک مسلم ہے جو پہلے کچھ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اب دھیرے کر کے الحمدللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے پر آیا، دھیرے کر تلاوت کرنے پر بھی آ گیا، لیکن اب جیسے وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ بڑھتا ہے چیزوں کے مطالعے کرنے میں۔ اب اس طریقے کے لوگ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسے لوگوں کا۔ اب ایسے لوگوں کو اگر یہ جو طبقہ ہے وہ علماء سے کاٹ دے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ یہ جو لوگ آ کر ابھی مارکیٹ میں عقائد پر حملہ کر رہے ہیں یا ہمارے ذہنوں پر، ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے اس پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس سے لوگ پھر گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ کون بن رہا ہے؟ یہ لوگ بن رہے ہیں جو علماء کرام سے عام عوام کو کاٹ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھے، اس کی سیریسنس کو نہیں سمجھیں گے تو آگے چل کے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بن جائے گا جو علماء کرام سے، ہمارے بڑوں سے بدظن ہے۔ پچھلے دور میں جب ہمارا بچپن تھا تب یہ ہوتا تھا، کیونکہ جو تعداد تھی علماء کرام کی بہت کم ہوا کرتی تھی، بہت چند لوگ ایسے ہوتے تھے جو عالم ہے، مفتی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ کہنا کسی حد تک ٹھیک تھا کہ عام انسان کو خود سے قرآن مجید کو سمجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جو ہمارے بڑوں سے چلا ہوا آ رہا ہے، جو تفسیریں چلی آ رہی ہے سند کے ساتھ اور پورے پراپر عربی گرامر کے ساتھ، تو وہ چیز ہر عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس زمانے میں جو بولا جاتا تھا کہ آپ کو خود سے قرآن مجید کو نہیں سمجھنا چاہیے، تو کچھ حد تک تو وہ ٹھیک تھا، کچھ حد تک۔ لیکن یہ زمانہ جو ہے جہاں پر بہت سارے علماء کرام موجود ہے اور جن سے آپ آسانی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس زمانے میں بھی اسی چیز کو چلانا یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف قرآن مجید کی بات کرتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن شریف کی صرف تلاوت کی جائے اور قرآن شریف
کے جو ترجمات ہے، جو تفسیریں ہیں، یہ نہ سمجھا جائے، تو یہ دو الگ الگ طبقے ہو گئے۔ ہم کو جو راستہ اختیار کرنا ہے علماء کرام کے رہنمائی میں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کے گائیڈنس میں رہ کر قرآن شریف کو بھی سیکھیں۔ قرآن شریف میں آپ کے مخارج آ گئے، تجوید آ گئی، ترجمہ آ گیا۔ اگر آپ علماء کرام سے عربی سیکھ سکتے ہیں، پراپر عربی، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حدیث مبارکہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ تو ہمارا جو موقف ہونا چاہیے وہ یہ دونوں طرف ہونا چاہیے۔ ایک کو پکڑ کے دوسرے کو چھوڑنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ جب ہم یہ دونوں چیزیں علماء کرام سے حاصل کرنے لگیں گے تو ہمارا یہ جو بہت بڑا طبقہ بھٹکتے جا رہا ہے، دوسری طرف چلے جا رہا ہے، وہ یہ جو تعداد ہے کم ہوگی۔ اور آپ اس بات کو سمجھیے کہ جب ایک انسان دین اسلام کی طرف آگے بڑھتا ہے نا، تو اس کو یہ چیز اندر سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیز بتائی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ وہ چاہتا ہے کہ دن بدن ان چیزوں کو سیکھتا رہے۔ اور جب آپ ایسے لوگوں کو علماؤں سے کاٹ دوں گے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ پھر ایسے ہی لوگوں کے پاس جائے گا جو آج کے دور میں یوٹیوب پہ بیٹھ کر دین سکھا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے پیچھے سے علماء کرام کو مطلب عام عوام سے مسلمانوں کی الگ کر رہے ہیں۔ ان سازشوں کو سمجھیے، بہت ضروری ہے یہ چیزوں کو سمجھنا۔ اور ہمارا موقف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر ہمارے جو اللہ والے گزرے ہیں اولیاء کرام، پھر ان کے ذریعے سے ہوتا ہوا جو ہمارے اس زمانے کے علماء کرام تک دین آیا ہے، یہ کیسے چلتا ہوا آیا ہے اور ہمیں کن چیزوں پر کیا کیا ذہن ہمارا رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو آپ کو صحیح طریقے سے ملے گی وہ اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے ملے گی، نہ کہ ان سے جو ظاہری طور پہ آپ کو دکھتے ہیں کہ بہت دین کا نالج رکھتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ان کے پاس پوری نالج نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، کبھی آپ کسی عالم صاحب کے پاس یا مفتی صاحب کے پاس جا کر بیٹھے اور ان سے یہ چیز سیکھے کہ انسان مفسر کب بنتا ہے، تفسیر کرنے والا کب بنتا ہے، کیا شرائط ہوتے ہیں، انسان شیخ الحدیث کب بنتا ہے یا پھر محدث کب بنتا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، یہ عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں لگتی ہے اور کیا کیا چیزیں کرائی جاتی ہے جس کے بعد یہ سندیں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو آپ کبھی علماء کرام کے پاس جا کر جانیں تو آپ کا ذہن کھلے گا کہ یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، وہ ایکچوئل میں کیا کر رہے ہیں، آپ کو تبھی اس چیز کا اندازہ ہو پائے گا۔ تو ہر کوئی آ کے جب آپ کو گاڑا دین سکھانے لگ جائے، جبکہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہیے، پہلے آپ بیسک دین سیکھیں گے، پھر دھیرے دھیرے چلیں گے آگے۔ تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ان سے خبردار رہے، علماء کرام سے رابطے کو جوڑے، دوسروں کو بھی ان چیزوں کو سمجھائے، بتائے اور ان چیزوں کو شیئر بھی کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔